بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج پھر میرا شوہر دل ڈالنے سے پہلے آ گیا۔ میں کچن میں کام کر رہی تھی، اپنے شوہر کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ وہ مجھے کمرے میں بلانے لگا، مگر میں ابھی اپنے شوہر کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں اپنی مجبوری اپنے شوہر کو بھی نہیں سمجھا سکتی تھی۔ مجھے خوف تھا اگر میں ایسا کرتی تو میرا شوہر مجھے چھوڑ دیتا، اور میری اپنے شوہر سے دوری کی وجہ اگر میرے سگے ماں باپ بھی جان لیتے تو میری جان لے لیتے۔ میری ساس مجھے کام بتا کر خود قریبی مندر چلے گئی، اور میں چائے بنا کر پریشان کھڑی رہی کہ اب اپنے کمرے میں کیسے جاؤں۔ دن ڈھلنے والا تھا، میں نے ہمت کی اور چائے لے کر جلدی سے اپنے کمرے میں گئی۔ میں اپنے شوہر کو چائے دے کر واپس کچن میں جانا چاہتی تھی تاکہ اپنا کام پورا کر سکوں، مگر میرے شوہر نے مجھے روک لیا اور بولا، میں تمہارے لیے گھر جلدی آتا ہوں تو مجھے دیکھتے ہی دور بھاگنے لگتی ہو۔ میرے شوہر نے چائے پیتے ہوئے مجھ سے فرمائش کی کہ میں اس کے پاس بیٹھوں۔ میں سمجھ گئی میرے شوہر کو کیا چاہیے۔ میں اس کے قریب جانے سے بھی احتیاط برت رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ اس کی ماں جلدی کھانا مانگتی ہے، اس لیے میں کھانا بنانے جا رہی تھی۔ میری وضاحت نے میرے شوہر پر واضح کیا کہ روزانہ کی طرح میں اب بھی صرف اس سے بچنے کے بہانے کر رہی ہوں۔ وہ چائے کا کپ میز پر زور سے رکھ کر مجھے غصے سے دیکھنے لگا تھا اور بولا، تم صرف میرے قریب آنے سے بچ رہی ہو۔ پہلے ہمارے درمیان اتنی محبت تھی، اب کیا ہو گیا ہے؟ میں اپنے شوہر کے غصہ کرنے پر بوکھلا گئی۔ اس کا بھی قصور نہیں، ہماری پسند کی شادی تھی، اور شادی کے بعد ہم دونوں نے ایک دوسرے کو ہر خامی خوبی سمیت قبول کیا تھا۔ شادی کو 1 سال گزر گیا تھا اور ہمارے درمیان محبت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی تھی۔ ہماری اولاد نہیں ہوئی تھی، مگر ہمیں اب کبھی اس بات کی فکر نہیں ہوئی تھی۔ مگر اب میں جو کام کر چکی تھی، اس کے بعد میرے اپنے شوہر کے قریب جانا ہی میرے لیے مشکل تھا۔ میرے شوہر کو لگنے لگا تھا میں اس سے اکتا گئی ہوں اور کسی اور مرد میں دلچسپی لینے لگی ہوں۔ میں اپنے شوہر کی سوچ جان چکی تھی اور اس کا خوف بھی واضح تھا، مگر میں اسے کچھ سمجھا نہیں سکتی تھی۔ علانہ جیسا وہ سوچتا تھا ویسا بالکل نہیں تھا۔ اس وقت بھی میرا شوہر غصے سے بھرا ہوا تھا، اور میرے بار بار سمجھانے پر بھی اس نے مجھے کچن میں نہیں جانے دیا اور زبردستی کمرے میں روک لیا۔ میں اپنے شوہر کے قریب ہونے پر خوفزدہ ہو گئی اور اسے روکنے کی کوشش کی۔ میرا اپنے شوہر سے دور جانا اسے شک میں ڈال رہا تھا۔ میں جانتی تھی میرا شوہر اب جان بوجھ کر گھر جلدی آ جاتا تھا، اور میرے منع کرنے کے باوجود وہ زبردستی میرے قریب آتا اور تعلق بناتا تھا۔ ایسا تب سے ہو رہا تھا جب ایک روز میرے شوہر کسی کام سے جلدی گھر آ گیا تھا۔ میں تب اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ شوہر اچانک پہنچا تو میں گھبرا کر اپنا موبائل بند کر کے چھپا دیا، مگر میرا شوہر میری حرکت دیکھ چکا تھا۔ وہ پہلے تو حیرت سے موبائل چھپانے کی وجہ پوچھتا رہا، مگر میں بھی اپنی بات پر ڈٹی رہی اور اس سے بولی، اسے غلط فہمی ہوئی ہے، میرے موبائل میں ایسا کچھ نہیں کہ میں چھپاؤں۔ میرے شوہر نے میرا موبائل لینے کی کوشش کی، مگر میں اپنا موبائل لاک کر چکی تھی۔ میں کمرے میں جانے لگی تو میرا شوہر مجھے روک کر غصہ کرنے لگا، اور جب وہ غصے میں لڑتے ہوئے میرے قریب آیا تو میں گھبرا گئی اور اس سے درخواست کرنے لگی کہ وہ میرے قریب نہ آئے۔ میرا انداز میرے شوہر کو ٹھٹک گیا تھا۔ وہ حیران ہونے لگا، مجھے اچانک کیا ہو گیا ہے؟ میں تب واقعی حواس باختہ ہو گئی تھی۔ میں اپنے شوہر کو خود سے دور دھکیل دیا۔ میرا انداز اتنا تو عجیب تھا کہ میرے شوہر کو لگا میں اس سے بیزار ہو رہی ہوں، اور میں اس کی بیوی تھی اور ہماری شادی بھی ہم دونوں کی مرضی سے ہوئی تھی۔ اب اچانک میں دور ہونے لگی تھی تو میرے شوہر کو یہی خوف محسوس ہوا تھا کہ اس کی بیوی کسی دوسرے مرد میں دلچسپی لے رہی ہے۔ وہ میرے ساتھ زبردستی کرنے لگا اور میری کسی وضاحت پر کان نہیں دھری۔ میں اتنی دکھی ہوئی کہ رات گئی تک اپنے شوہر کی کسی بات کا جواب نہیں دیا، نہ اس کے منانے پر اسے معاف کیا۔ میں منہ چھپائے روتی رہی اور میرا شوہر مجھے رونے پر مزید الجھنے لگا۔ اس روز میری ایک غلطی کی وجہ سے میرے شوہر کے دماغ میں شک پیدا ہو گیا تھا۔ اس روز کے بعد میرا شوہر روزانہ دن کے وقت اچانک گھر آ جاتا اور مجھ سے اپنا حق وصول کرنے لگتا۔ میرا ہر بار سر پکڑ کر رونا اسے زج کر دیتا، اور میں اپنے شوہر کو دن بدن ضد میں آتا دیکھ کر پریشان ہونے لگی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کسی روز میرا شوہر غصے میں مجھے غلط سمجھ کر ہمیشہ کے لیے تعلق توڑے۔ میں اپنی مجبوری سمجھانا چاہتی تھی، مجھے اس کا ساتھ چاہیے تھا، اور مجھے یقین تھا اس دنیا میں اگر کوئی میرا ہر مصیبت میں ساتھ دے سکتا ہے تو وہ صرف میرا شوہر ہی تھا۔ مگر وہ مسئلہ ایسا تھا کہ اپنے شوہر کو بھی بتاتے ہوئے
میں گھبرا رہی تھی۔ میرا شوہر روزانہ میرے ساتھ زبردستی کر کے مجھے جتا دیتا کہ جب تک تمہارا دماغ خراب رہے گا میں یہی کرتا رہوں گا اور جب چاہوں گا گھر آ جاؤں گا۔ میں اسے شرم دلانے کی کوشش کرتی تو بڑک جاتا اور بولتا کہ تم میری بیوی ہو، مجھے روک نہیں سکتی۔ شادی کے 1 سال بعد تمہیں میرا قریب آنا برا کیوں لگنے لگا ہے؟ وہ بولتا، یا تم اپنا دماغ درست کر لو یا پھر میرا یہی معمول رہے گا۔ میرے شوہر کو اطمینان تھا کہ وہ مجھے پہلے جیسا کر لے گا اور میں اپنے شوہر کو چاہ کر بھی نہیں بتا پا رہی تھی کہ میری رویے کی وجہ کیا تھی، لیکن اب چھپانا بھی ممکن نہیں رہا تھا۔ اگر ہمارا وہ روزانہ کا تماشا ہمارے درمیان رہتا تو شاید اتنا مسئلہ نہ ہوتا، مگر اب ہمارا تعلق کی کشیدگی میری ساس کی نظر میں بھی آ چکی تھی۔ ایک روز صبح شوہر کے جاتے ہی ساس مجھے بلا کر ناراض ہونے لگی اور بولی کہ ابھی شادی کو 1 ہی سال ہوا ہے کہ تم اپنا رنگ دکھانے لگی ہو۔ روزانہ میرا بیٹا تمہارے لیے جلدی گھر آتا ہے کہ 2 پل بیوی کے ساتھ سکون سے گزار لے، مگر تم نہ جانے کیا کہتی ہو کہ وہ غصے سے برا گھر سے نکل جاتا ہے۔ میں پریشان ہو گئی۔ پہلے شوہر کو شک تھا، اب ساس بھی شامل ہو چکی ہے۔ جھوٹ پر جھوٹ بولتی رہتی تو پھر میرے لیے بات سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ میں نے اپنی ساس سے بول دیا کہ انہیں غلط فہمی ہو رہی ہے۔ اگر اگر ان کے بیٹے کو خوش نہ رکھتی تو وہ روزانہ میرے لیے گھر نہ آتا۔ میں نے کہا یقیناً اس کے کاروبار میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہوگا، ورنہ ہمارے درمیان سب ٹھیک ہے۔ میری باتوں پر میری ساس کچھ دیر مجھے کھوجتی نظروں سے دیکھتی رہی، پھر اچانک بولی، بہو میں نے ایک عمر گزاری ہے اور تیور دیکھ کر بتا سکتی ہوں کہ آگے والے انسان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ میں ابھی اپنی ساس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ میری ساس نے اچانک ایسی بات بول دی جو مجھے بوکھلاہٹ کا شکار کر گئی۔ میں نے سبٹاپ کر اپنی ساس کو دیکھا اور یقین دلانے کی کوشش کی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، مگر اس روز میرا شوہر گھر آیا تو میری ساس اس پر بھی غصہ ہونے لگی اور بولی، کیسے مرد ایک بیوی کو قابو نہیں کر سکتے؟ اس لیے میں یہ شادی کے خلاف ہوں۔ پسند کی ہوئی لڑکیاں پھر اپنے شوہروں کو ایسے ہی کاٹ کا الو بنا کر رکھتی ہیں۔ میں اپنی ساس کی باتوں پر ہکا بکا کھڑی رہ گئی۔ مجھے لگا میرا شوہر اپنی ماں کی غلط فہمی دور کرے گا اور اسے سچ بتائے گا، مگر میرا شوہر بھی الٹا مجھے ہی دیکھنے لگا۔ میں ان دونوں کی شکی نظروں پر رو پڑی۔ میری ساس کو لگتا تھا کہ میرا شوہر اولاد چاہتا ہے اور میں اسے اولاد نہیں دینا چاہتی۔ میں اپنی ساس کی غلط فہمی پر تو خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اکلوتے بیٹے کی اولاد چاہتی تھی۔ 1 سال گزر جانے کے بعد کوئی امکان نظر نہ آنے پر وہ روزانہ مندر جا کر پوجا کرنے لگی تھی، مگر صرف اپنے بیٹے کی خاطر مجھے کبھی نہیں کچھ کہا تھا۔ اب ہمارے کمرے سے میرے شوہر کی زبردستی کرنے اور میرے ہر بار رو کر روکنے کی جو آوازیں آنے لگی تھی، اس پر میری ساس کے کان بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ سب سن کر میری ساس کو یہی لگا کہ اس کے بیٹے کو بھی اب اولاد چاہیے اور میں رکاوٹ بن رہی ہوں، مگر مجھے اپنے شوہر پر افسوس ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا ایسا کچھ نہیں ہے، ہماری قسمت میں بھی اولاد نہ تھی، مگر اپنی ماں کی باتیں سن کر وہ مجھ پر ناراض ہونے لگا اور بولا، اب مجھے سمجھ آئی کہ تم کیوں مجھے دور دھکیلتی ہو۔ تمہیں میرے قریب آنے پر اکتاہٹ ہونے لگی ہے کیونکہ تم نہیں چاہتی ہماری اولاد ہو۔ میرے شوہر کے دماغ میں وہ بات بیٹھ چکی تھی۔ سچ کیا تھا، وہ دونوں ماں بیٹا نہیں جانتے تھے اور میں اتنی بے بس اور کمزور ہو رہی تھی کہ سچ بتانے کی ہمت بھی نہیں کر پائی۔ میں سارا دن سوچتی رہی کہ مجھے بہادر بننا چاہیے، ہمت کر کے سچ بتا دینا چاہیے تاکہ یہ معاملہ حل ہو جائے اور اگر ضرورت پیش آئے تو گھر بھی چھوڑ دوں، مگر ہر بار اپنے شوہر کو دیکھ کر میں کمزور پڑ جاتی کیونکہ میں اپنے شوہر کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ میں منتظر تھی میرے شوہر کا غصہ دور ہو اور وہ کبھی اچھے مزاج میں پہلے کی طرح مجھ سے بات کرے تو میں اسے سچ بتانے کی ہمت کروں۔ میرا دل واقعی بدل گیا۔ میں انڈیا میں ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہوئی تھی۔ شادی ہونے تک میں ہندو مذہب پر تھی، شوہر سے محبت کی، شادی کے بعد خوش رہی، مگر اب میں مسلمان ہو چکی تھی۔ ایک روز موبائل پر ویڈیوز دیکھتے ہوئے میرے سامنے ڈاکٹر ذاکر نائک کی ویڈیو آئی۔ اس ویڈیو میں ڈاکٹر لڑکے کے ہر سوال کا نہایت تفصیل سے جواب دے رہے تھے۔ مجھے وہ ویڈیو بہت دلچسپ لگی۔ ہمارے مذہب میں ایسی بہت سی باتیں تھیں جو میرے دماغ میں بھی الجھتی رہتی تھی۔ میں بھی اکثر سوچتی تھی کہ جو بھگوان خود کو کوئی روپ نہیں دے سکتا جسے ہم خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، وہ ہمیں کیسے بنا سکتا تھا؟ ہمیں بنانے والا اور ہمیں مخصوص شکل دینے والا کون تھا؟ میرے دماغ میں جو الجھنیں رہتی تھی میں ان کو سر پر سوار نہیں کرتی تھی، مگر ڈاکٹر کی ویڈیو دیکھی تو میں اسی کو ڈھونڈتے کر دیکھنے لگی۔
وہ سوال جس کا کوئی جواب پنڈت ٹھیک سے نہیں دے پاتا تھا، ڈاکٹر نے بہت واضح الفاظ میں بیان کیا۔ میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا جب ڈاکٹر نے ہماری ہی کتابوں سے ثابت کیا کہ خدا ایک ہی ہے اور وہی سب کا مالک ہے۔ یہ مٹی کے بت تھے جن کو ہم پوجتے تھے۔ میرا دل بدل گیا اور انہی ویڈیوز کے ذریعے ہی میں نے چھپ چھپ کر سلام کو سمجھنے لگی۔ میرے دل کو سکون ملنے لگا۔ میں اپنے شوہر کو بھی نہیں بتانا چاہتی تھی کیونکہ مجھے خوف تھا وہ مجھ پر غصہ کرتا اور مجھے وہ سب دیکھنے سے منع کرتا۔ پھر رمضان آ گیا۔ میں نے ان ویڈیو سے سیکھ کر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو کر روزے رکھنے لگی۔ میں اسلام کا مطالعہ کرنے لگی۔ میں چاہتی تھی کہ میرے پاس اتنا علم آ جائے کہ میں اپنے شوہر کو سمجھا کر ثابت کروں کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے۔ مگر ایک روز میں روزے کی حالت میں تھی، میرا شوہر جلدی گھر آیا، وہ میرے قریب ہوا تو میں ڈر گئی۔ میں جانتی تھی روزے میں میاں بیوی کو تعلق کی اجازت نہیں ہوتی، مگر میں اپنے شوہر کو یہ بات نہیں بول سکتی تھی۔ میرا شوہر میرے منع کرنے پر غصے میں زبردستی کرنے لگا اور پھر روزانہ ہی وہ میرے ساتھ زبردستی کر کے میرا روزہ ضائع کر دیتا تھا۔ میں روتی تڑپتی رہ جاتی تھی۔ میں نے اللہ سے بہت دعا کی کہ مجھے ہمت ملے، میں اپنے شوہر کو سچ بتاؤں، اگر وہ مجھے مسلمان ہونے پر چھوڑے تو میں الگ ہو جاؤں۔ مگر اپنے شوہر سے الگ ہونے کا خوف مجھے ہر بار روک دیتا۔ میرے ماں باپ بھی ہندو تھے، میں انہیں بھی کچھ نہیں بتا سکتی تھی۔ کچھ دن بعد میرے شوہر کا غصہ کچھ کم ہونے لگا تھا، مگر اب تو میری ساس نے جلتی پر تیل ڈال دیا تھا۔ میرے شوہر کو ایک نیا بہانہ مل چکا تھا۔ اب دن رات ان ماں بیٹے کی یہی رٹ ہوتی کہ میں اولاد نہیں دینا چاہتی، اس لیے شوہر سے دور بھاگتی ہوں۔ میں پریشانی کا شکار رہنے لگی۔ اب شوہر کو رام کرنے کی کوشش کرتی اور وہ بھی ایک ہی بات کرتا کہ اب ہماری اولاد ہو جانی چاہیے، تبھی گھر میں سکون آئے گا اور جھگڑا ختم ہوگا۔ میں اب ڈرتی تھی کہ میری اولاد نہ ہو۔ میری زندگی جس موڑ پر تھی، میں پہلے خود کو سنبھالنا چاہتی تھی۔ میں بھی جانتی تھی ہمارے تعلق کی بہتری اب اولاد ہونے پر ہی ممکن تھی، مگر اولاد میرے لیے یہی آزمائش بن جاتی۔ میں مسلمان تھی اور شوہر ہندو تھا۔ جب تک میں اپنے شوہر کو مسلمان نہ کر لیتی، اولاد کا ہونا میرے لیے مشکل ہی بڑھاتا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اولاد ہو جانے کے بعد میرا شوہر اولاد چھین کر مجھے گھر سے نکال دے اور میری اولاد ہندو باپ کے سائے میں پلے۔ اس لیے ہر بار بچے کے ذکر پر میں ہاں ملانے کی بجائے خاموش ہو جاتی تھی۔ میری خاموشی میرے شوہر کو کھٹکنے لگی تھی۔ وہ مجھ سے لڑنے لگا کہ میں بدل گئی ہوں۔ شادی سے پہلے محبت کے دعوے اور ساتھ رہنے کی قسمیں کھاتی رہی اور آج بھی قائم تھا، مگر میں اپنی بات سے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ میں پریشان رہتی تھی کہ کیسے اپنی مشکل کا حل نکالوں۔ نہ شوہر کو بتا پا رہی تھی، نہ مزید چھپانا ممکن تھا۔ میں نے ایک روز ہمت کر